السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مدثر احمد، آپ کی خدمت میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج تاریخ 23 مارچ ہے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو آج 23 مارچ کے حوالے سے ہی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو 23 مارچ کے بارے میں کچھ پہلو بتائیں گے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کیوں کہا جاتا ہے، 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے اور 23 مارچ کو ہوا کیا تھا۔ تو ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمیں علی بھائی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو پھر ملتے ہیں علی بھائی سے جو ہمارے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ مطلب میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ آج 23 مارچ ہے، تو آپ مجھے اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا ہے، کہ کون سا دن اسے یوم پاکستان کیوں کہا جاتا ہے، اور مسلمان مطلب عوام پاکستان کے لیے یہ دن اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے، اور اس وقت مطلب بہت سے جگہ پر ریلیاں نکل رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، مطلب وہ ہو رہی ہیں، پریڈس وغیرہ ہو رہی ہیں۔ تو بتائیں مطلب یہ دن اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یس، یہ صرف 23 مارچ ہی نہیں ہے، یہ ایک نظریے کا دن ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کے اوپر ہمارا جو ملک ہے، ملک پاکستان ہے، اس کی بنیاد ہے، اور اس کی بقا بھی اسی نظریے کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک عام دن نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص دن ہے، اچھا، کیونکہ اس دن کا جو جس کو کی چیز سے منسوب کیا جاتا ہے وہ ہماری ایک قرارداد تھی جو کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اس کی منظوری ہوئی تھی۔ تو اس کے لیے ہمارے لیڈرز جو تھے، جس میں سب سے بڑا نام ہمارا آتا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہمارے لیڈر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں جو خطبہ الہ آباد دیا تھا، اس میں بھی اس قرارداد کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ ہمیں ایک ایسا ہم نظریہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک ایسا مقصد ہے جس کے ایک پوائنٹ پہ ہی ہم اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ شروع سے 100 سال ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہے ہیں، ہندوستان میں رہے ہیں، جو بر صغیر تھا اس میں رہے ہیں، تو ہمارے ان کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے بھی، ہم ان کے ساتھ رہے بھی، ہر طرح کا مطلب معاملات کیے، لین دین کا معاملات کیے، لیکن کیا ایسی وجوہات تھی کہ ہمیں یہ نظریہ پیش کرنا پڑا؟ کیونکہ ہمارے جو رسم و رواج تھے، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، تو ہمیں اسلامی نظریہ نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ تو جو اسلام ہے وہ بالکل ہی دوسرے جو مذہبوں سے نا مختلف ہے۔ کیونکہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، اور اسلام ہی مکمل دین ہے، جس میں جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کلمے کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو اس کا جو نظریہ تھا نا، وہ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا واضح کیا تھا، اور جو قرارداد پیش ہوئی تھی لاہور میں 23 مارچ 1940، وہ بھی یہی نظریہ تھا، اور یہ وہ دن ہے آج کا جس دن وہ قرارداد منظور ہوئی تھی۔ تو ہمیں آزادی کی طرف ایک اور سٹیپ ملا، ہم فارورڈ ہوئے، ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی جو موقع ملا، اور ہم نے 14 اگست 1947 کو پھر وہ ملک خود آزاد حاصل کر لیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے، اس نظریے کو دنیا کے اوپر لاگو کرنے کے لیے، ہمیں اپنا ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی گئی ہے نا، وہ اس نظریے کے اوپر کی گئی ہے۔ تو یہ وہ نظریہ ہے جو 23 مارچ 1940، یہ دا ڈے آف ریزولیشن ہے، ٹھیک ہے، یہی چینج کا دن ہے، یہی ایک نظریہ ہے جس کے ذریعے ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں، ہمارے رسم و رواج دوسروں سے الگ ہے، ہمارا رہن سہن دوسروں سے الگ ہے، ہمارے طور طریقے تمام اطوار دوسروں سے الگ ہیں۔ تو ہمیں ایک ملک کی ضرورت تھی جس ملک میں ہم رہ کر نظریہ اسلام کے مطابق، اصل میں یہ نظریہ پاکستان تو تھا ہی، لیکن یہ نظریہ اسلام تھا جو ہمارے 73 کے آئین میں بھی واضح کیا گیا، اس سے پہلے جو 2 آئین تھے ان میں بھی واضح کیا گیا کہ ہمارا جو اصل میں مقصد تھا نا، وہ ایک ملک حاصل کرنا نہیں تھا۔ کہ ملک تو اور بھی لوگ، کئی ملکوں نے
کئی جگہ ملک تو 206 ملک ہیں پوری سرزمین میں 206 ملک ہیں، جس میں ہندوستان بھی ہے، دوسرے ایشین کنٹریز بھی ہیں، امریکنز بھی ہیں، یو کے، جو بھی جتنے بھی ملک ہیں. لیکن ہمارا مقصد تھا وہ ملک حاصل کرنا نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ حاصل کریں، ایک ایسا زمین کا ٹکڑا حاصل کریں جس کے اوپر رہتے ہوئے ہم نظریہ اسلام کے مطابق مکمل زندگی گزاریں، ہاں جی. تاکہ دوسرے وہ زندگی دیکھیں کہ یار انہوں نے ایک ملک حاصل کیا، وہ کس لیے حاصل کیا ہے. ایسی بھی کیا خاص بات تھی کہ انہوں نے ایک ملک کا الگ مطالبہ کر دیا، حالانکہ ہم اکٹھے رہ رہے تھے، ہمارا کھان پین بھی تھا، ان کے ساتھ لین دین بھی تھا، بڑے معاملات تھے. پھر بھی کیا وجہ پیش آئی کہ ہم نے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کر دیا. تو جو نظریہ تھا نا اس ملک کو علیحدہ کرنے کا، جو ہمارا ایک اپنا ملک حاصل کرنے کا، وہ یہی تھا جو 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں منظور ہوا. تو اس کی بنا پر ہم نے پھر ملک حاصل کیا تھا. تو اصل میں یہی وہ دن تھا جس دن جس کو نظریہ پاکستان کے نام سے آج جانا جاتا ہے. تو کئی لوگ آج اسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس نظریے کی یاد دہانی کرانے کے لیے، غیروں کو بھی، اپنے جو بھول چکے ہیں کہ ہم نے یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا، ان کو بھی یاد دلانے کے لیے کہ اس دن کا مقصد یہ تھا. اس دن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اب بس ملک حاصل کر لیا ہے، اب ملک میں جو مرضی کری جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ملک کی جو بھی قیمتی ہمارے سرمایے ہیں ان کو بیچی جاؤ یا ان کو لوٹی جاؤ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا اس ملک نے ویسے بھی تا صبح قیامت تک قائم رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے بڑوں کی بہت زیادہ قربانیاں اس کے پیچھے ہیں، ان کا خون ہے ان کے پیچھے، انہوں نے اپنی ہر چیز پہ قربان کر دی ہے. جب پاکستان مارد وجود میں آیا تھا تو لاکھوں کے حساب سے قربانیاں ہوئی تھیں. وہ آج بھی اگر وہ منظر سوچیں یا پڑھیں تو آج بھی دل روتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ملک حاصل کیا تھا وہ کلمے کی بنا پہ کیا تھا، نہ کہ یہ جو آج کل جو ماحول چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں اس کے لیے قائم کیا تھا. آج کل تو یہ ہوا پڑا ہے کہ ہر کسی کو یہی ہے کہ میں اقتدار حاصل کر لوں، اپنی مرضی سے لوٹوں. حالانکہ یہ ملک لوٹنے کے لیے نہیں تھا بلکہ بنانے کے لیے تھا. اور یہ اس کی جو بنیاد تھی وہ اتنی بڑی بنیاد ہے کہ کسی دنیا میں اتنے اسلامی ممالک اور بھی ہیں لیکن کسی کی بنیاد نظریہ اسلام نہیں ہے، کسی کی بنیاد کلمہ طیبہ نہیں ہے. یہ وہ واحد ملک ہے جو اس دنیا، اس ہستی پہ موجود ہے نا، اس دھرتی پہ، وہ پاکستان ہے جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہے. تو ہمیں اس کے مطابق ہمیں اس کے اب بنا تو لیا، ہم نے لے بھی لیا، حاصل بھی کر لیا. اب اس کو بچانے کا وقت ہے، اب اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے. ہمیں ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو اس کی بقا کے لیے کام کرے. ہمیں ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس ماحول میں ہم اس ملک کے لیے ترقی کا سوچیں، اس ملک کی بہتری کا سوچیں، اس ملک کو آگے لے کے آئیں، اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے آئیں، اس ملک کی عوام کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ لوگ باہر سے کہیں کہ ہم نے پاکستان جانا ہے، نہ کہ ہمارے پاکستان کے آئے دن کسی سے پوچھو یار تم کیا کرنا چاہتے ہو، یار میں باہر جا کے کام کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں دل ہی نہیں لگتا اس کا. کیوں نہیں لگتا؟ کہ پاکستان کے حالات وہ لوگوں نے اتنے خراب کر دیے کہ ایک عام انسان کے لیے جینا اور یہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ یہ جو نظریہ ہم نے قائم کیا تھا، ایک نظریہ جو ہمارے لیڈروں نے، ہمارے قائدین نے ہمیں دیا تھا نا، اس کو ہم بھولیں نا. اس کو ہم ہر وقت اپنے سامنے رکھ کے پاکستان کے لیے اپنی حب الوطنی بھی دکھائیں کہ ہم پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ پاکستان سے محبت کرنا ہر جو اس ملک میں رہ رہا ہے انسان، خواہ وہ باہر سے آیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عزت کے لیے، اس پاکستان کی عزت کے لیے، اس کی بقا کے لیے محنت بھی کرے اور دن رات لگن کے ساتھ اس کا محبت کرے تاکہ یہ ملک صبح قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا. انشاءاللہ قائم رہے گا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا وہ رائے گا نہیں جائیں گی، وہ ایک نہ ایک دن سامنے آئیں گی. اور یہ پاکستان بتائے گا آنے والے وقتوں میں، دنیا کو بتائے گا کہ یہ کس نظریے پہ بنا تھا. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مسلمان حکومت کریں گے دوبارہ، جیسے پہلے 100 سال ہم نے حکومت کی تھی، ہزاروں سال حکومت کی تھی دوسرے ممالک پہ، ایسے انشاءاللہ کریں گے. اس تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اس نظریے کو، جو نظریہ ہم نے پیش کیا تھا ہمارے قائدین نے، اس کے اوپر مکمل طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور کل کو ہم
اس نظریے کی بنا پر ہی جتنی ترقی کریں وہ اس نظریے پر کریں تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں اس ملک کو، اس کی بقا کو بہتر کر سکیں اور اچھے سے اچھے اقدامات کر سکیں۔ تو یہی اصل میں 23 مارچ کا جو نظریہ ہے نا وہ یہی ہے، 23 مارچ 1940 کا۔ تو باقی دوسرے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تو ہمارا کلچر میں آ گیا اب کہ جب وہ سلامی دی جاتی ہے، صبح کو پریڈ ہوتی ہے اور وہاں کراچی میں مزار قائد پہ اور مختلف جگہوں پہ جو آرمی کیڈٹس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا جو نظریہ ہے نا وہ آج بھی زندہ ہے، ہم اس کو بھولے نہیں ہیں، آج بھی ہم اس نظریے کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے اس ملک میں۔ اگر کوئی ہمارے گرانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دے سکیں، اس لیے ہم نے وہ نظریہ آج تک قائم کیا ہوا ہے، اور ہم ہر سال اس نظریے کے اس دن میں بھرپور طریقے سے اس کو مناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ تو وہ دن منانے کا ہمیں منانا بھی چاہیے اور ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کے مقصد کو کبھی بھولیں نہ اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ یہی نظریہ پاکستان ہے اور یہی نظریہ اسلام ہے، جو اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارو، یہی وہ شریعت ہے جس کے مطابق یہ نظریہ بنایا گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی طرح علی بھائی نے ہمیں 23 مارچ کے بارے میں بہت ہی چند اہم باتیں بتائیں جن سے ہم مستفادہ ہوئے ہیں اور ہم ان کے بارے میں اپنی زندگی پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کس وجہ سے بنا، اس کے کیا مقاصد تھے بنانے کے، اور یہ مقاصد جو اس کے تھے وہ کب پاس وہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں یہ قرارداد مقاصد پیش ہوئی۔ پھر پاکستان بننے کی ایک جو شروع تھی وہ جو تگ و دو تھی اس کی طرف لوگوں نے محنت کی، ہمارے قائدین نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے جد و جہد اس کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کی، اتنی کی کہ انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، اور وہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی ہمیں اس دنیا میں اس نظریے کے ساتھ ہی چھوڑ کے گئے تھے کہ تم نے اس نظریے کو نہیں بننا۔ اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو گرا سکے، اور یہ ہمیشہ رہتے دم تک قائم اور دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان۔